رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مکے سے صرف 2 ذات نکلی, ایک رسول اللہ کی ذات, ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, ہے نا, رسول ذات. تب یہاں سوچنے والی بات ہے, مکے سے رسالت مدینے کے لیے نکلی, مگر میرے نبی کا جسم ابھی بھی شکل فاطمہ میں مکے میں تھا. سبحان اللہ. ہجرت تو کامیاب رہی رسول اللہ کی, مگر میرے نبی بے قرار تھے مدینے میں بی بی فاطمہ کے لیے. بڑے بے قرار تھے کہ کب میری بیٹی کو میں بلاؤں, کب فاطمہ کو میں بلاؤں. بڑے بے قرار تھے اور پہلے ہی دن سے تیاریوں میں لگ گئے کہ بیٹی کو مدینہ بلانا. پہلے ہی دن سے حضرت زائد سے مشورہ چلنے لگا, اونٹوں کو خریدا گیا بی بی فاطمہ کو لانے کے لیے. تو اب دیکھیے میرے دوستو, یہاں اب ایک چیز سمجھنا ہے کہ تعلق کیسا ہے اہل بیت کا, کس قسم کا تعلق اہل بیت کا ہے کہ واپس جا رہے ہیں. اور وہ ہجرت کی رات بھی کیسی رات ہے, بڑی خطرناک رات, بڑی خطرناک رات. قتل کا 100% منصوبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو شہید کرنے کا 100% منصوبہ. بڑے بڑے سورما گھر کو گھیرے ہوئے, دروازے کے باہر ٹھہرے ہوئے کہ اب دروازہ توڑنا ہے, اندر جانا ہے, حملہ کرنا ہے, شہادت کا منصوبہ. ایسی حالت میں حکم ہوا یا رسول اللہ آپ جائیے. اللہ کا حکم ہوا, خود سے نہیں گئے, اللہ نے بھیجا کہ آپ جائیے, یہ کمبخت سدھرنے والے نہیں ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے, اب آپ جائیے. اب آپ جائیے اس لیے کہ یہ کعبہ روز اول سے اللہ کا گھر ہے, یہاں کسی نبی کا گھر آج تک نہیں بنا. ہے نا, سمجھنے والی بات ہے. روز اول سے یہاں اللہ کا گھر ہے, کسی نبی کا گھر آج تک نہیں بنا. اور 2 دربار ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ جائیے, آپ کے دربار بنانے کا وقت آ چکا ہے, آپ کا دربار بننے کا وقت آ چکا ہے. اب آپ جائیے تاکہ میں بھی تو امتحان لوں کہ جو ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے کیا نہیں. یہ محبت کا مزہ ہی کیا آئے گا. پھر قل ان کنتم تحبون اللہ کی آیت پوری کب ہوگی, یہ آیت پوری کب ہوگی. لہٰذا ابھی آپ جائیے تاکہ آپ کا دربار الگ بن جائے اور یہ آنے جانے والوں کا امتحان بھی ہو جائے, آنے جانے والوں کا بھی امتحان ہو جائے. اب آپ جائیے. حکم خداوندی تعمیل میں رسول اللہ نکل گئے, مگر مکے کے بھی بڑے عجیب لوگ تھے کہ رسول اللہ سے مکے والوں کی دشمنی نبوت اسلام کے معاملے میں تھی, پرسنل لائف میں نہیں تھی. اگر کوئی مکے والوں کو رسول اللہ کی پرسنل لائف پوچھتے تو قسم کھا کے کہتے بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے سچے آدمی ہیں, قسم کھا کے کہتے. اور پھر یہ بھی کہتے نہیں معلوم ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نئے نئے باتیں کر رہے. تو ایسی خطرناک دشمنی میں بھی مکے والے اپنا زیور رسول اللہ کے پاس حفاظت کے لیے رکھاتے تھے, اپنا روپیہ پیسہ حفاظت کے لیے رکھاتے تھے. تو رات میں نکلنا ہے, لوگوں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس ہے. حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر امانتیں میرے پاس ہیں, بغیر امانتیں دیے میں کیسے جاؤں گا, پھر یہ دشمن نیا معاملہ کر دیں گے. پوچھا میں کیا کریں, تو کہا ذرا ٹھہرو, میرے نائب کو مقرر کرتا ہوں, ذرا ٹھہرو, صحیح طریقے سے پہنچانے والے کو مقرر کرتا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ ایسے خطرناک حالات میں کون تیار ہوگا, تو اللہ کے نبی نے کہا علی کو بلاؤ. علی کو بلاؤ. دیکھیں تعلق کیسا ہے, علی کو بلاؤ. مولا علی آئے تو فوراً رسول اللہ نے مختصر رسول اللہ نے کہا کہ علی اللہ کا حکم آیا ہے, میں مکہ چھوڑ رہا ہوں, یثرب جا رہا ہوں. پہلے یثرب نام تھا, میں یثرب کی طرف جا رہا ہوں. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آؤں گا, تو کہا نہیں علی آپ نہیں آئیں گے. پوچھا وہ کیوں, تو کہا کہ علی آج کی رات تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جاؤ, میرے بستر پہ سو جاؤ گے, اور صبح اٹھو گے, ساری امانتیں دے دو گے اور واپس مجھ سے آ کے مل لینا. دیکھیے کام کیا ہے, رسول اللہ کے بستر پہ سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, امانتیں دینا ہے, واپس ملنا ہے. یہ کیسی حالت ہے. مولا علی کی محبت دیکھیے کیسا خطرناک ماحول ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت مولا علی کوئی 30 سال 40 سال کے نہیں ہے, 30 سال 40 سال کے نہیں ہے مولا علی, بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 20 سال کے اندر کے نوجوان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. 20 سال کے اندر کے نوجوان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علی سو جاؤ, صبح اٹھو, اور کیسی حالت میں کہ حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. حضرت علی نے کیا کہا ہوگا, مولا علی نے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا دیکھی کیا ہے, جوان بچہ ہوں, میں اوڑھ کے سو جاؤں گا, یہ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں, آدھی رات کو دروازہ کھول کے اندر آ کے آپ سمجھ کے مجھ پہ حملہ کر دیں تو علی تو جائے گا. مولا علی نے یہ کہا نہیں, جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو میرا وجدان یہاں پکارتا ہے کہ ہجرت کی رات جب رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ,
تو قلب علی نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ مکے سے نکل کر مسجد اقصیٰ جانا، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان جانا، ساتوں آسمان سے لامکاں جانا، اور لامکاں میں خدا کا بے پردہ دیدار کرنا، یہ نبی کی معراج تھی۔ تو ہجرت کی رات بستر نبوت پہ سونا یہ علی کی معراج، حضرت علی کی معراج تھی۔ تو وہ ایسے مقام کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کہا رسول اللہ جائیے میں سو جاؤں، جائیے میں سو جاؤں گا۔ رسول اللہ نکلے، ایسے نکلے ایسے نکلے، کنکریاں پڑی، پھینکا۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوست، رسول اللہ سامنے سے جا رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے، گھیرا فوج کا ہے، دشمنوں کا ہے، مختلف قبیلے کے لوگوں کا گھیرا ہے، سامنے سے جاتے ہیں، جس جس جگہ سے رسول اللہ جاتے ہیں وہاں ان کی آنکھوں سے پردہ پڑ جاتا، نکل گئے۔ صبح مولا علی اٹھے، امانتیں بانٹے، نکل گئے۔ تب یہاں ایک چیز ہے کہ مولا علی کے سونے پہ ان کے ساتھیوں کو تعجب ہوا۔ وہ کیوں تعجب ہوا معلوم؟ مولا علی کے سونے کو ان کے ساتھیوں نے جبھی بھی دیکھا تو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ سجدے میں مصلی پہ روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا علی آپ رات میں ہم آپ کو کبھی بھی دیکھتے ہیں، آپ مصلی پہ روتے ہیں، سوتے کیوں نہیں؟ تو مولا علی نے کہا تھا کہ کیا کروں، جب بستر پہ جاتا ہوں تو موت ڈرا دیتی ہے۔ پوچھا کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، غفلت سے ڈرتا ہوں، کہ اگر میں نیند میں میری روح نکل جائے تو پھر میں اللہ کو یاد نہیں کرتا رہوں گا، اور بغیر ذکر الہی کے میری روح نکل جائے گی، اسی لیے میں سوتا نہیں، مصلی پہ رہتا ہوں۔ مگر اس رات تو حقیقت میں مولا علی موت کے منہ میں تھے، ہجرت کی رات حقیقت میں مولا علی موت کے منہ میں تھے، موت کے منہ میں تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہے علی کے سونے کو دیکھ کر دوست حیران ہو گئے کہ اس رات نہ وہ مصلی تھا، نہ وہ رونا تھا، نہ وہ سجدہ تھا، بلکہ بڑے آرام سے پلنگ پر کمبل اوڑھے ہوئے مولا علی سو رہے ہیں۔ حیران ہو گئے کہ آج تو علی موت کے منہ میں ہے، نہ رونا ہے، نہ مصلی ہے، نہ سجدہ ہے، نہ سجدہ ہے۔ تو چلتے چلتے راستے میں پوچھا کہ علی رات میں ہم نے جھانکا تھا چوری سے کھڑکی میں، نہ وہ موت کا ڈر آپ کو نہیں تھا، جبکہ حقیقت میں آپ موت کے منہ میں تھے، مگر بڑے مزے سے سو گئے۔ کہ آپ کو یقین تھا کہ پچھلی رات آپ کو موت آنے والی نہیں ہے؟ مولا علی نے کہا بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو مولا علی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میرے نبی جاتے جاتے کیا کہے گی؟ یہ کہا کہ علی بستر پہ سونا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مجھ سے ملنا، تو ان سے ملنے تک ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ علی کی زندگی کی گارنٹی ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ گئے، کچھ دنوں کے بعد سیدہ کائنات مدینے کو آئی،